پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے جو چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان سے سچی، گہری اور دل سے نکلی ہوئی محبت کریں۔ وہ بہنیں جو اپنے شوہر کی توجہ، ان کا پیار، ان کی نرمی اور اپنائیت واپس حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا بابرکت نام ہے جس میں محبت، رحمت اور انسیت کے خزانے چھپے ہیں۔ یہ نام ہے یا ودودو، جس کا مطلب ہے بے حد محبت کرنے والا۔ دنیا میں جتنی بھی محبت ہے، ماں کی محبت، باپ کی شفقت، بھائی کی ہمدردی یا شوہر کی چاہت، سب دراصل اسی ذات کی عطا ہے جس کا نام الودود ہے۔ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک کو یقین، عاجزی اور دل کی صفائی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل اور دوسروں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اسم مبارک یا ودودو کی حقیقت۔ یا ودودو دو جڑوں سے بنا ہے۔ ود یعنی ود، جس کے معنی ہے محبت، چاہت، دوستی، دل کی نرمی۔ اللہ تعالیٰ الودود ہے، یعنی وہ جو اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے اور انہیں آپس میں محبت کرنے والا بھی بنا دیتا ہے۔ جب آپ اس اسم مبارک کا ورد کرتی ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت سے فیض لے رہی ہوتی ہیں جو دلوں میں انسیت ڈالتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یعنی وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ سورۃ البروج آیت 14۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو عظیم صفات بیان فرمائیں، مغفرت اور محبت۔ جو بندہ گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کا قرب چاہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے لیے محبت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ شوہر کی محبت حاصل کرنے کی روحانی حقیقت۔ پیارے بہن بھائیوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں محبت بہت گہری ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ گھر کے حالات، مالی پریشانیاں، رشتہ داروں کی باتیں، یہ سب دلوں میں دوری ڈال دیتے ہیں۔ شوہر پہلے جیسے نرم دل نہیں رہتے، بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر بہت سی خواتین رو پڑتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، مگر اکثر دل ہی دل میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اگر دل سے پکارا جائے تو وہ دل بدلنے والا رب ہے، وہ جس کے قبضے میں دلوں کے ارادے ہیں، وہ شوہر کے دل میں بھی نرمی ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے یا ودودو کا ورد دراصل دلوں کو جوڑنے کی ایک روحانی کنجی ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کی تیاری۔ پہلا قدم، باوضو ہو جائیے۔ جسم اور لباس پاک ہونا لازمی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کی کسی اسم مبارک کا ورد کرتی ہیں تو آپ دراصل اس ذات کے سامنے حاضر ہوتی ہیں جو پاک ہے۔ دوسرا قدم، ایک پرسکون جگہ کا انتخاب کریں جہاں شور شرابہ نہ ہو، جہاں آپ دل لگا کر ورد کر سکیں۔ تیسرا قدم، اپنے شوہر کی تصویر سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں، بس ان کا چہرہ دل میں تصور کر لیجئے، اس وقت جب وہ مسکراتے تھے، جب ان کی آنکھوں میں محبت تھی۔ یہی تصور روحانی تعلق قائم کرے گا۔ وظیفے کا مکمل طریقہ۔ 1، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 2، اس کے بعد اسم مبارک یا ودودو کو 1000 مرتبہ پڑھیں۔ 3، آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 4، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما، میرے لیے ان کے دل کو نرم کر دے، ہمارے درمیان نفرت، غصہ اور غلط فہمیاں ختم فرما دے، اور ہمارے رشتے میں وہی سکون واپس لے آ جو تیری رضا کے مطابق ہو۔ عمل کی مدت اور اوقات۔ اس وظیفے کو جمعرات یا جمعے کے دن شروع کرنا افضل ہے۔ روزانہ ایک ہی وقت پر پڑھنا بہتر ہے، چاہے صبح ہو یا شام۔ 11 دن تک یہ وظیفہ مسلسل کریں۔ دوران عمل زبان سے محبت کی باتیں اور دل میں شکر کا جذبہ رکھیں۔ دوران ورد کسی سے بات نہ کریں۔ اگر کوئی بہن حیض کے ایام میں ہو تو وہ صرف دل میں ذکر کر سکتی ہے اور دعا کر سکتی ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، الفاظ نہیں۔ دل کی نرمی کا راز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سورۃ المریم آیت 96۔
جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی محبت دلوں میں پیدا کرنا انسان کا کام نہیں، یہ رحمان کی قدرت ہے۔ اگر آپ نے اپنے عمل، نیت اور زبان کو پاک رکھا تو اللہ خود شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ دعا کا خاص وقت۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جب آپ دعا کریں تو جلدی نہ کریں، چند لمحے خاموشی سے آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ کے سامنے ایک روشنی ہے اور وہ روشنی آپ کے اور آپ کے شوہر کے دلوں کے درمیان بہہ رہی ہے۔ یہ روشنی محبت، نرمی اور رحمت کی علامت ہے۔ یہ روحانی تصور آپ کی دعا کو اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ شوہر کے دل میں محبت پیدا ہونے کی نشانیاں۔ اگر آپ یہ وظیفہ سچے دل سے کرتی ہیں تو چند دنوں میں آپ محسوس کریں گی کہ شوہر کا لہجہ نرم ہو گیا ہے، وہ پہلے سے زیادہ بات کرنے لگے ہیں، وہ آپ کی باتوں میں دلچسپی لینے لگے ہیں، گھر میں سکون اور برکت محسوس ہو رہی ہے، ان کے دل سے غصہ اور دوری ختم ہو رہی ہے۔ یہ سب یا ودودوں کے فیض سے ہوتا ہے۔ احتیاطی ہدایات۔ اس وظیفے کو کسی غلط نیت سے نہ کریں۔ اگر شوہر کی بے وفائی یا کسی اور عورت سے تعلق کا مسئلہ ہے تو جلد بازی نہ کریں، صرف اللہ سے مدد مانگیں۔ کبھی کسی عامل یا تعویذ والے کے پاس نہ جائیں، کیونکہ اصل اثر اللہ کے کلام میں ہے، کسی انسان کے جادو میں نہیں۔ صبر اور یقین کے ساتھ عمل جاری رکھیں۔ آخری دعا۔ اے میرے رب، جیسے تو نے آسمان و زمین کے درمیان محبت پیدا کی، ویسی ہی محبت میرے اور میرے شوہر کے درمیان بھی پیدا فرما۔ یا ودودو، ہمارے دلوں میں نرمی ڈال دے، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا دے اور ہمارے گھر کو سکون و رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ عمل نہ صرف شوہر کی محبت کے لیے بلکہ ہر اس رشتے کے لیے مؤثر ہے جہاں دلوں میں دوری پیدا ہو گئی ہو۔ اگر آپ روزانہ یا ودودو کا ورد عادت بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں محبت، برکت اور نور اتر آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔